قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت کہ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا لتشقا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والا ہوں۔ تو میرا معاملہ کیا ہے؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں بغیر روزے سے بھی ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ارقد، اور میں سوتا بھی ہوں، لیٹتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال في مقام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دین نے جہاں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کے ساتھ نیکیوں میں اجتہاد، محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس میں کوشش کرنا، آگے بڑھنا، بعض چیزوں میں ہلکی پھلکی مشقت برداشت کرنا، ان سب چیزوں کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم دین کا حکم یہ ہے کہ نیکی کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے، نیکیاں کرنے میں بھی حد سے زیادہ نہ بڑھا جائے، نیکیاں کرنے میں بھی تکلف نہ اختیار کیا جائے، اتنا زیادہ اپنے اوپر سختی اور تشدد نہ طاری کیا جائے کہ جو کہ دین کے حدود سے باہر چلا جائے۔ یہ دین کا حکم ہے۔ آج مختصر سے اس موضوع میں، خطبے میں اسی موضوع کو ہم بیان کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا لتشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، آسانی یسر کا معاملہ کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، عسر تنگی مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔
یعنی اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں اس میں اللہ کا مقصد قطعاً تمہیں مشقت یا عسر میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض احکام میں اللہ نے بہت سی رخصتیں دی ہیں۔ نماز 5 وقتہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، نہیں پڑھے گا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد نماز کو وقت سے ضائع کر کے پڑھنا ہے، جانتے بوجھتے۔ لیکن اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، مسافر ہے 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، مسافر ہے 4 رکعتیں ہیں 2 کر کے پڑھ سکتا ہے، جمعہ مسافر پہ فرض نہیں ہے، یہ ساری رخصتیں ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے دار کے لیے روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ سب رخصتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اسی طرح نوافل، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ فرائض جو انسان پہ لاگو ہوتے ہیں ان میں تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جتنی مشقت اٹھانا ضروری ہے اتنی تو اٹھانی پڑے گی، لیکن نوافل میں مستحب کاموں میں اتنی ہی مشقت اٹھانی ہے جتنے انسان کے بس میں ہے یا جتنی دین نے اجازت دی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے۔ اس حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا من ہذہ، یہ کون عورت ہے، کون خاتون ہے؟ فرمایا ہذہ فلانہ تذکر من صلاتها، کہا یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، یعنی جس کی نماز اتنی مشہور ہے، یعنی نفل نمازوں میں اتنا آگے ہے، اتنی بہترین اس کی نفل نمازیں ہیں کہ مشہور ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علیکم بما تطیقون، ذرا ٹھہر جاؤ، اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تمہارے اندر طاقت ہے، اتنا زیادہ اس میں نہ بڑھ جاؤ کہ تم اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کر لو۔ طاقت سے بڑھ کے انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شروع میں تو بڑا جوش میں ہوتا ہے، دم میں آگ لگی ہوتی ہے، چلو بھائی پوری رات تہجد پڑھ لی، یا جی رمضان ابھی گزرا تو اب جناب آدھی رات قیام ہو رہا ہے، یا آدھی رات پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، دن بھر کاموں کو چھوڑ کے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے معمولات کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دن نیکی کرنے میں اتنا آگے نکلے پھر اس کے بعد بالکل ہی چھوڑ دیا۔ آگے حدیثیں اس کی وضاحت کے لیے آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ما علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتے ہوئے، تمہیں جزا دیتے ہوئے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم تھک جاتے ہو، یعنی اتنا کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ ہے، مشہور حدیث ہے، 3 صحابہ کی جماعت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کیسے عبادت کرتے تھے، ان کا روٹین کیسا ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات میں سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا فلما اخبروا كانهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو پھر ہمارا کیا مقام ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، گناہ ہی نہیں اس ذات کے ساتھ، وہ اتنی محنت کر رہے عبادت میں، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں عبادت میں؟ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، کہا پس اے پر میں ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، پوری رات کھڑے ہو کے رات کو نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا
وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، میں پورے سال کے روزے رکھوں گا، پورے زمانے ہمیشہ پوری زندگی کے روزے رکھوں گا، ولا افطر، کبھی اس کی چھٹی نہیں کروں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں ہوں گا۔ وقال الآخر، تیسرے نے کہا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کر کے انسان پہ 10 طرح کی ذمہ داریاں آتی ہیں، جب میں وہ ذمہ داریاں میرے پہ آئیں گی وہ پوری کرنا پڑیں گی، میں عبادت سے دور ہو جاؤں گا، تو میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ 3 ان بندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سن کے یہ فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فجاء رسول اللہ الیہم قال انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہا جی بالکل۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والا ہوں۔ یہ ان سے کہا کہ سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، تو میرا معاملہ کیا ہے؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں بغیر روزے سے بھی ہوتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے میں ہر وقت روزے سے ہی ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، نماز بھی پڑھتا ہوں اور لیٹتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے پوری پوری رات قیام کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے معمولات میں احادیث کو اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روٹین ملتے ہیں نمازوں کے۔ کبھی نبی علیہ السلام نے بہت مختصر قیام کیا، کبھی نبی علیہ السلام نے 6-6 7-7 گھنٹے تک کبھی قیام کیے، کبھی نبی علیہ السلام نے 1/3 رات کا قیام کیا، کبھی نبی علیہ السلام نے 2/3 رات کا بھی قیام کیا، سب ملتا ہے نبی علیہ السلام سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری رات کا قیام کیا ہو۔ تو اس لیے عبادات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ رات کی نماز پڑھنا بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان رات کو سوئے نہیں اور ہر وقت ساری رات اس عبادت میں گزار دے، نہیں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْقُدُ، اور میں سوتا بھی ہوں، لیٹتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو شخص میری اس سنت سے اعراض کرے گا، بے رغبتی کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کے معمولات کے ساتھ ساتھ عبادت کرنی ہے، اور ان عبادات میں ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے، ایک درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے محبوب عمل کون سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال، سب سے محبوب عمل وہ ہے ما دوم علیہ وان قل، جن پہ دوام اختیار کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ یعنی عبادت اتنی کی جائے جتنا انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکے، انسان دوام کے ساتھ کر سکے اور لگا رہے اس پہ، ایسا نہیں کچھ دن عبادت کی اور کچھ دن بالکل ہی چھوڑ دی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس شخص کو، یعنی اس شخص کی مذمت کی کہ جو رات کی نماز پڑھنا اس نے شروع کی اور پھر چھوڑ دی، ترک کر دی، ایک عرصہ پڑھی اور پھر بالکل ہی چھوڑ دی، ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ بلکہ ایک شخص رات کو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، دن میں 1 رکوع ہی قرآن کا کیوں نہ پڑھ لے، مہینے کے 3 روزے ہی رکھے، آگے حدیث آ رہی ہے 3 روزے ہی کیوں نہ رکھے، لیکن دوام کے ساتھ رکھے، مستقل مزاجی کے ساتھ رکھے، ہر مہینے 3 کرے، پھر ہمت ہو پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ کرے۔ تو عبادات میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہلاک المتنطعون، متنطع تکلف کرنے والے، اپنے پہ تشدد یا اپنے پہ سختی، بے جا سختی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ قالها 3 دفعہ یہ بات فرمائی، 3 دفعہ ہلاک المتنطعون، ہلاک المتنطعون۔ تو عبادت میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ، اللہ اکبر،
نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، اس کو اسی طرح لیا جائے. فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، دین میں جو بھی بے جا سختی اختیار کرتا ہے دین اس پہ غالب آ جاتا ہے. اور یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی، کچھ دوست، کچھ مدرسے کے کلاس فیلوز، ہم نے ان میں دیکھا کہ بلا وجہ کی سختی پیدا ہو گئی. ابھی نیا نیا علم پڑھنا شروع کیا یا نئے نئے دین کی طرف آئے تو کچھ زیادہ سختی اختیار کر لی اپنے اندر، اور اتنی سختی کہ اپنے آپ کو بعض اوقات تقویٰ کا پہاڑ سمجھنے لگے، اور جو اپنے اساتذہ تھے یا دوسرے لوگ تھے ان کو حقیر جاننا شروع ہو گئے، ان کے عیب گننا شروع ہو گئے، اساتذہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں. اور ایسے ہی لوگ پھر ہم نے دیکھے. اللہ ہم سب کو بچائے، اور دعا پڑھتے رہنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اللہ پھر ہمارے دل کو نہ پھر ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھپن نہ لا. آج وہی لوگ ہیں کہ مدرسہ، دین، علم، تعلم تو بہت دور کی بات، آج وہ دین پہ بھی نہیں ہے، نمازیں بھی شاید نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ دین میں بے جا سختی اختیار کرنا شروع کر دی. جس چیز میں سختی نہیں تھی اس میں بھی سختی اختیار کرنا شروع کر دی. تو انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی دین میں بے جا سختی نہیں اٹھاتا سوائے اس کے کہ دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، پھر وہ دین پہ چل ہی نہیں پاتا، پھر وہ دین دین اس کے لیے بہت بوجھ بن جاتا ہے. اس لیے جب انسان کو اللہ ہدایت دے، سمجھ دے، دین پہ چلنا شروع کرے تو بہت اچھی بات ہے. پہلے فرائض پہ جائے، فرائض پورے ادا کرے، پھر اس کے بعد جب نوافل ادا کرنا شروع کرے تو اتنا کرے جتنی طاقت ہو، جتنا اس کو مینٹین رکھ سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہا انسان تم سیدھے راستے پر چلو، وَقَارِبُوا اور میانہ روی اختیار کرو، اور وَابْشِرُوا اور اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری ایک دوسرے کو دیتے رہو یا اس پہ خوش ہو جاؤ. اور کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، کہا صبح اور شام میں نماز پڑھو، اس سے مدد حاصل کرو. وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، رات کے حصے سے بھی تھوڑا معاملہ لے لو، اس میں بھی تھوڑی نماز پڑھ لو. یعنی دن میں تو آپ نے فرض نمازیں پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ آپ سنن جو رواتب ہیں اس کو لگانا شروع کریں، اس کو ساتھ ملانا شروع کریں. دن کی 12 سنتیں ہیں، فجر کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، پھر سیدھا مغرب کے بعد 2 اور پھر عشاء کے بعد 2. وتر پڑھ لیں، 3 وتر رات کو پڑھ لیں، فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں. یہ دن بھر کا روٹین ہو سکتا ہے. اب اس سے اضافہ اگر کوئی کرے اپنی استطاعت کے مطابق کرے، جتنی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، محنت ہے، کر سکتا ہے کرے، حد سے زیادہ اپنے پہ سختی نہ ڈالے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ایک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. انس راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے، 2 پلر ہیں، ایک پلر سے دوسرے پلر کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. پوچھا ما هذا الحبل، یہ کیا رسی ہے؟ کہا یہ زینب، حضرت زینب کی رسی ہے. فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے ٹیک لگا لیتی ہیں. نماز قیام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوہ. نبی علیہ السلام نے تعریف نہیں کی اس عمل کی کہ دیکھو اتنا اچھا کام کیا کہ تھک رہی ہیں پھر بھی اپنی جان پہ سختی ڈال رہی ہیں، مشقت میں ڈال رہی ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہی. نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلوہ، اس رسی کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چستی پہ پوری جب انرجی ہو اس میں نماز پڑھے، طاقت جب تک ہو تب تک نماز پڑھے. جب اذا فطر فلیرقد، جب تھک جائے، تھکن ہو جائے تو لیٹ جائے.
یہ نہیں تب بھی لگا رہے اور نماز پڑھتا رہے. یعنی عبادات میں انسان کو یہ درمیان کی راہ اختیار کرنی چاہیے. عبادت کریں کوئی بات نہیں، محنت کرنی چاہیے، عبادت میں کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی تھکن برداشت کرنی چاہیے، لیکن اتنی تھکن جتنی وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ نہیں. فرمایا کہ اگر یہ معاملہ اس کی استطاعت سے باہر، برداشت سے باہر ہو جائے تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے. اسی طرح نیند بھی جب غالب ہو، بہت شدید نیند ہو، اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. انسان کو جب اتنی نیند غالب ہو کہ نیند میں اونگ آ رہی ہو، اونگ رہو، اس حالت میں فرمایا نماز نہ پڑھے. اگر نماز میں شامل ہو جائے تو بیٹھ جائے، جب وہ اونگ چلی جائے پھر کھڑا ہو نماز پڑھے. کیوں؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نصفه. کہا جب وہ اتنی شدید نیند کی حالت میں اونگتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ سے استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے یا اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اس لیے عبادات میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. عبادات، نفل، مستحب عبادات اتنی کرنی چاہیے جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے. ایک حد تک محنت کرنی چاہیے، ایک حد تک جد و جہد اجتہاد کرنا چاہیے. اس سے آگے انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے اس میں نہیں جانا چاہیے. اور بھی احادیث ہمارے دین میں اس حوالے سے آتی ہیں اور وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں صحیح کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں بے جا سختی اور بے جا تشدد اور ایسی تکلف سے بچائے جو دین میں مذموم ہے اور دین نے اس کی مذمت کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.